بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 10 سورہ الفرقان سے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء، اگر وہ چاہتا یا اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا، بنا دے آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو ان لکا the pronoun کا is pointing towards رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے آپ کے لیے، یا بنا دیتا آپ کے لیے خیرن، بہتر، من ذالک، اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ یہ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ ان کو دنیاوی چیزیں پھر اللہ نے کیوں نہیں دی اگر یہ پروفٹ آف اللہ ہیں. اور ہم نے اس سوچ کے بارے میں بات کی تھی that we expect that connection with deen is actually a means to improving our dunya only. اس بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر رب چاہتا تو یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہے یا پروٹیکشن نہیں ہے یا ایک اونچا مقام نہیں ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس سے بھی بہت کچھ بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے تھے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. and it's beautiful always how جنات کے انڈر پانی کا ذکر کیا گیا ہے، تحت الانہار. تو سوئل کی کوالٹی کی طرف بات کر رہا ہوتا ہے کہ جنت کے سوئل کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ نیچے سے ہی موئسٹ ہے، اوپر سے بھی پانی اور سیڈ اور نیچے سے بھی. اور وَيَجْعَلْ لَكَ، اور بنا دیتا تیرے لیے، قصورا، بہت بڑے محلات یا قلعے یا قصور، فورٹس،
جس کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام چیزیں بنا سکتے تھے, مگر یہ جو دنیا والے ہیں یہ امپریس ان چیزوں سے ہوتے ہیں. ان سے امپریس ہونے کے بجائے رب تعالیٰ اور چیزیں معجزات کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے. بیکاز the central theme of سورہ الفرقان is the قرآن. بنیادی موضوع قرآن ہے سورہ الفرقان کا, اس لیے ذہن میں یہ ایک بات ضرور رکھیے گا کہ قرآن پاک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پچھلے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے معجزات سے نوازا اور وہ اس دور کے اعتبار سے بہت اہم تھے. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام, that was the era of the development of medical sciences, تو طب کے بہت زیادہ معجزات دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے. he could touch and heal lepers and blind could see once he touched them. پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو کا بہت دور تھا تو وہ پورا بتایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو, and that is why the Quran is important to be studied with context, اس کے الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین معجزہ تھا ہی قرآن. اور اس لیے بھی کہ عرب لوگ فصاحت, بلاغت, ایلوکوینس میں بہت پرائڈ لیتے تھے, and it was one of the things that was key for the Arab society. But then یہ معجزہ ایسا ہے جو آنے والے تمام ادوار کے لیے بھی for all times to come, this miracle of the Quran continues to exist. بل کذبوا بالساعة, بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں اس گھڑی کو. But in fact they deny the hour. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, and for the one who denies the coming of the hours, وہ جو جھٹلاتا ہے اس گھڑی کے آنے کو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. We have prepared, کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ سعیرا, a blazing fire. تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ. رب کی تیاری کیا تیاری ہوگی اور ہمیں اس سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے. قرآن کی یہ آیات ضرور دیکھا کیجئے, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں. And may Allah forgive those either those Muslims who say it unknowingly. I hope it is unknowing and innocent because they don't understand. بہت دفعہ آپ یہ سنیں گے کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے اپنے بندے کے ساتھ. قرآن بہت جگہ بتاتا ہے, اینڈ بیکاز اٹس اے بک آف جسٹس, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنی ایٹریبیوٹس میں سے ہے العدل, اور ہر کاز کا ایک افیکٹ ہے, اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے, اور ہر عمل کی ایک جزا ہے, اور اسی لیے نیکی کی جزا بھی بتا دی گئی اور بدی کی جزا بھی بتا دی گئی. تو یہ سوچے بغیر جو چیز, اصل میں کئی دفعہ ہم بلیو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. جب ہم یہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے, تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں because it suits us to believe it. But we cannot, as believing Muslims, if we believe in the Quran, we cannot deny that the Quran is full of mentions of Jannah and also Jahannam. قرآن میں نیکی کی جزا کا بھی ذکر ہے اور غلط راہ پر جانے کی بھی جزا کا ذکر ہے. آگے چلیے. اذا رأتهم من مکان بعید, جب وہ ان کو دیکھے گی دور سے. کئی اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا کہ جب وہ اسے دیکھیں گے دور سے, لیکن بہتر اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھ رہی ہوگی. ایسے لگ رہا ہے جیسے پریڈیٹر اور پرے, شکاری اور شکار کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہے بعید, ابھی ہے جہنم دور, مگر اس کے دو تفاسیر کی ہیں علماء نے. ایک یہ کہ وہ شخص ابھی دنیا ہی میں ہے, زندہ ہے, مگر اس کا جو جہنم میں مقام ہے نا, وہ ابھی سے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. کیسے دیکھنا شروع ہو گیا؟
جہنم کیا ایک کئی جگہ آتا ہے قرآن میں کہ جہنم میں اور احادیث میں کہ جہنم نے یہ بات کی. So wallahu alam if it's an animate object, if it has a mind. مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ انہیں دور سے دیکھ رہی ہے، اور اس کو علماء نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ڈیڈز، وہ کائنڈ آف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ پروبیبلی کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جنت منتظر ہے جو جنت میں آنے والا، بیکاز کائنڈ آف آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا ہے. سو وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی، اور دوسرا معنی ہے کہ جب ظاہر ہے، دوسری تفسیری ہے کہ جب وہ آخرت کے دن پہنچ جائیں گے، اور ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں جہنم میں، مگر جہنم انہیں ابھی ان کا شاید واللہ عالم حساب کتاب ہی ہو رہا ہے، لیکن جہنم دور سے انہیں دیکھ رہی ہے، ہاتھ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اگین پریڈیٹر اور پرے کو ذہن میں لائیں. سمعوا لها تغیظا، وہ سنیں گے اس کا غصہ. غیظ ایکچولی غصے سے زیادہ ہے، ریجنگ، جیسے نا غصے سے پھٹ جانے کو تیار. اور رب کی تخلیق میں سے بہت بڑی تخلیق جہنم بھی ہے. وَزَفِيرًا، اور پھنکارتے ہوئے، رورنگ، جیسے بریدنگ آؤٹ فائر، بریتھ آف فائر. بہت طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے. They will hear its raging and roaring. ان کو پہلے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور کبھی اللہ نہ کرے کہ انسان کو کبھی اتفاق ہو، کبھی ٹیلی ویژن یا کسی ڈاکیومنٹری پہ اگر انسان دیکھے تو کسی فائر کی جو ایک ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اٹ از ویری اسکیری. اٹس سائلنٹ یٹ اٹ از ناٹ سائلنٹ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، اور اذا سے یہ معنی بھی لیا گیا ہے جیسے ہی وہ ڈالے جائیں گے اس میں. سو دا مومنٹ دے آر فلنگ انٹو دا فائر، امیڈیٹلی کیا ہوگا، مکانن، اس جگہ میں، ضیقن، تنگ، نیرو، کنسٹرکٹڈ، مقرنین، چینڈ، زنجیروں میں بندھے ہوئے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سامان نہیں ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اس کو کہیں دور پھینکنے کے لیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی سوچی تھی کہ جمع کا صیغہ مستقل آ رہا ہے، سمعوا، پھر کذبوا، حالانکہ بیچ میں ایک جگہ واحد کا صیغہ آیا ہے لیمن کذبا، ٹھیک ہے، آیت 11 میں. مگر آپ باقی دیکھیے، رأتہم، پھر سمعوا، پھر القوا، پھر مقرنین جمع، اور پھر مقرنین چین سے بندھے ہوئے. ایسے لگ رہا ہے 7 چین سے بندھے ہوئے ہیں، اور مقرنین سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 7 ہیں چین. اینڈ مزری لوز کمپنی، اینڈ شاید یہ دنیا میں 7 ہی، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو کہ انسان اکیلا نہیں کرتا، وہ کمپنی میں کر جاتا ہے. لگ رہا ہے یہ 7 بندھے ہوئے ہیں مقرنین. دعوا ہنالک ثبورا، دعوا، وہ پکاریں گے، ہنالک، دیر اینڈ دین. دس ہنالک از آلسو ویری اسٹرانگ. اسی لمحے وہ پکاریں گے ثبورا، موت کے لیے. وہ اللہ سے کہیں گے ہم مر کے نہیں جاتے. بندہ زندگی میں ہر کوشش کرتا ہے موت سے بھاگنے کی، اور سوچے وہاں جا کے بندہ کہے گا مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی. اور ثبور کوئی عام موت نہیں ہے، بہت ہی وائلنٹ، بہت ہی تکلیف دہ، اذیتناک موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا نہ بھرنے والے زخموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ دعا کریں گے کہ ختم ہو جائے زندگی تاکہ انہیں سزا نہ ملے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جواب کیا ہوگا، لا تدعوا الیوم ثبورا، نہ تم پکارو آج کے دن موت کے لیے. مطلب ناؤ اٹس ٹو لیٹ، اب تم کیوں موت کے لیے پکار رہے ہو؟ اور موت بھی کیسی، واحدن، ایک موت کے لیے نہ پکارو آج، وادعوا ثبورا کثیرا، تم تو بہت ساری موتوں کے لیے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ گناہ اتنے زیادہ تھے. The good thing and also the very scary thing about the hereafter، وہاں انسان کی تھریشولڈ کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، درد بھی بار بار سہ سکیں گے، خوشی بھی انلمیٹڈ انسان استعمال کر سکے گا. ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے تم ایک موت کی کیوں دعا کر رہے ہو، تم کئی موتوں کی دعا کرو. یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، وہاں پر ایک سے زائد دفعہ بھی موت آ سکتی ہے.
آپ کو یاد ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ پینفل چیزیں ہیں، آئی نو یہ سینسٹیو ایشوز ہیں، اور اسی لیے کئی دفعہ اسکالرز اور ٹیچرز اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن سوئسائڈ کی پنشمنٹ کیا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیئر آفٹر میں؟ ریپیٹڈلی ڈیتھ the same way. So it's like you're in a limbo. It happens again, then you come back to life, then it happens again, then you come back to life. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ بندے نے اللہ کا ایک اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے. تو کہا جا رہا ہے یہاں پر تم یہاں تو کئی موتوں کو پکارو، کیونکہ تمہاری سزا اینی ٹائم سون ختم نہیں ہونے والی. ایک دفعہ کی ڈیتھ سے تمہارا کام نہیں بنے گا. اب دیکھیں کیسے فوراً مزاج بدلتا ہے. قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے تو مینس ہم لوگ الرٹ ہو جائیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اذالک خیر، کیا یہ انجام بہتر ہے؟ Is this better or what is better out of the two? ام جنت الخلد، یا ہمیشگی کی جنت. آپ قرآن میں بہت دفعہ دیکھتے ہو خالدین فیہا، so they will live therein forever، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. مگر یہاں جنت الخلد ہے، یہاں خلد کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کمپاؤنڈ ہے نا، مرکب توصیفی ہے. یہاں ایڈجیکٹو جنت کے لیے خلد ہے، یعنی وہ جنت خود ایسی. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا خالدین فیہا، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیٹ مینس وہ لوگ ہمیشہ ہی انجوائے کر سکیں گے، بار بار انجوائے کر سکیں. مگر جنت الخلد سے کیا مراد ہے؟ وہ جنت سبحان اللہ فار ایور ان بلوم، ہمیشہ تر و تازہ، ہمیشہ حسین، ہمیشہ پرسکون، ہمیشہ خوشی دینے والی، ہمیشہ ہر خواہش پورا کرنے والی. جنت اپنی ذات میں خلد ہے. And in this one word, al-khuld, we are reminded of every way in which the hereafter is the opposite of what dunya is. یہاں پر اس دنیا میں نہ کسی چیز کو بقا ہے، نہ کسی کریشن کے لیے خلد ہے اس دنیا میں، نہ کسی اسٹیٹ آف بینگ کو خلد ہے. ہم نے حول کی بات کی تھی نا، ہم ایک کنڈیشن سے دوسری میں موو کرتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے، ہم ایک جیسے نہیں رہتے، ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں رہتی، ہماری زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. جنت الخلد، سو ایم فار دیٹ. کیونکہ دنیا میں جب بہت اچھا ٹائم ہمارا چل رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس یہ وقت بدلے ہی نہیں، اتنا اچھا ٹائم ہے، اتنا اچھا مومنٹ ہے. بٹ وی آل نو انسائڈ کہ یہ دنیا چینج ہونے والی ہے. ضروری نہیں کہ بری چیز ہو، نیکسٹ کوئی ہو، بٹ چینج بہرحال ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑے ہو جائیں گے. بچے آپ کے گھر میں جب تک رہ رہے ہوتے ہیں، والدین کو پتا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پرندوں نے اپنے پر پھیلا کے اپنے نیسٹ بنا لینے اور انہوں نے چلے جانا ہے. آپ اپنے آپ کو جوانی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اتنی زندگی دی تو I will age. These are just givens. But جنت الخلد التی، وہ جس کا وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے تقوی کرنے والوں سے. Those who are watchful, mindful, righteous، اللہ کے احساس کے ساتھ زندگی جینے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. کانت، ہوگا یا ان کے لیے ہوگا، لہم، ان کے لیے، جزاءً. اب یہ لفظ جزا نے مجھے اور آپ کو کیا بتا دیا کہ یہ ریکمپنس ہے، یہ اجر ہے. اور اس کا مطلب عمل اس پوری ایکویژن میں شامل حال ہے. اجر کا اس سب سے تعلق ہے. جزاءً و مصیرا، اللہ تعالیٰ may Allah make this our place of return. وہ ہے نا پلٹنے کی جگہ جو ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں سکھایا جاتا ہے نا، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. مصیر is when you spend a long day everywhere. اپنے کام کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دن بہت بزی ہوتے ہوں گے آپ کے، اور آپ پورے دن میں بہت تھک جاتے ہوگے، اور پھر جب آپ گھر پہنچتے ہوگے آپ کہتے ہوگے اللہ تیرا شکر، we've returned to our eventual abode.
یہاں سکون ہے, مجھے پتا ہے میرے کپڑے کہاں ہیں, میری چائے کہاں رکھی ہے. آپ سفر جتنا بھی اچھا سفر ہو, when you come back and your head hits your own pillow, it's a different feeling. Masir is that long lost home for the mu'min. وہی وہ گھر ہے جس کے انتظار میں مومن ساری زندگی رہا ہے. لہم فیہا ما یشاءون. اب آپ دیکھیں کیا کیا لسٹ کرنا شروع کیجئے کہ کیا کیا ریٹرن یا چیزیں ملیں گی جنتیوں کو یا جو اللہ کی راہ پہ چلیں گے. پہلا انعام جنت الخلد, ٹھیک ہے. دوسرا انعام جزا. تیسرا انعام فیہا ما یشاءون, ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے, خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بس یہاں آ کے لگتا ہے یہ حصہ ہائی لائٹ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک, اور کتنی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا اللہ تعالیٰ جو جنت کی ڈسکرپشن بتاتے ہیں, پتہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے. فیہا ما یشاءون, اس میں کئی دفعہ بندہ یہ سوچتا ہے اور یہ سوال بھی آتے ہیں کہ کیا انسان صحیح چیزیں چاہے گا, کوئی غلط چیز تو نہیں چاہے گا. تو بندہ جنت میں پہنچے گا ہی تب جب اس کی مرضی اللہ کی مرضی سے ان سنک ہو جائے, الائن ہو جائے, ساتھ ہو جائے. اس کی خواہشات بھی ویسی ہوں گی جیسے جو رب دینا چاہتا ہے. مثلا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فیملیز سے, پیاروں کی فیملی, پیارے جو اللہ کے ہوں گے جنت میں جانے والے, ان کی فیملیز کو اکٹھا کر دیں گے جنت. کیوں؟ ما یشاءون. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ فیملی کے لوگ سارے ہی جنت میں جانے والے, مگر جنت کے تو بہت لیولز ہیں. تو اگر مثلا بچہ ہائر لیول پہ چلا گیا جنت کے, تو انہیں پیرنٹس کو اکٹھے کر دیا جائے گا, اینڈ وائس ورسا. ما یشاءون, بندہ جو چاہے گا. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش الگ ہے, رب نے ہم میں سے ہر ایک کو ڈفرینٹلی کریٹ کیا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے ایک شخص کی خواہش کچھ اور دوسرے کی کچھ اور ہو. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, میری استاذہ نے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, ان کے درجات کو بلند کرے, انہیں عافیت عطا فرمائے. انہوں نے ایک دورہ قرآن میں 2-3 سال پہلے, میں نے فرسٹ ٹائم وہ حدیث سنی تھی, کہ ایک فارمر جنت میں پہنچے گا اور مطلب وہ خوش نہیں لگ رہا ہوگا, اس سے سب کچھ مل گیا, تو پوچھا جائے گا تمہیں اور کیا چاہیے, وہ کہے گا مجھے فارمنگ کرنی ہے. جسے کام کرنے کی عادت ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں کیا کروں, میں جیسے بڑا آپ لوگ امیجن کیا کریں اپنے لحاظ سے, جس کو جو چیز پسند. میں بڑی دعائیں کرتی ہوں اور میں امیجن کرتی ہوں میں ایک گیلیکسی اڑ کے جا رہی ہوں, پھر میں دوسری گیلیکسی اڑ کے جا رہی ہوں, میں اس سے جا کے علم کے درس کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہوں, پھر میں ادھر جا کے بیٹھی ہوئی ہوں, پھر میں سیکھ رہی ہوں, پھر ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میک جنہ ریالٹی فار یو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہم فیہا ما یشاءون. ہو سکتا ہے ایک شخص نے اس دنیا میں بڑی بیماری والی زندگی گزاری ہو, اس نے بڑی تکلیف اٹھائی ہو, وہ وہاں پر صحت چاہے گا. ہو سکتا ہے ایک شخص کو یہاں پہ اس طرح کی پیور محبت نہ ملی ہو سکتا ہے ایک شخص کو اس دنیا میں مال نہ ملا ہو, اسے ترسنا پڑا ہو کھانے کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیزرونگ سے بہت زیادہ دیا ہے, کہ رب نے دنیا میں اتنا کچھ دے دیا. وہ آپ کو حدیث یاد ہے نا, غریب لوگ یا جن کو دنیا میں کمیاں تھیں, وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں انٹری ہو جائے گی. لیٹس بی کیئرفل اباؤٹ دا انڈر پریولیجڈ, بیکاز ہمیں نہیں پتا ان کا رب کے نزدیک کیا مقام ہے. ہو سکتا ہے ہم سے بہت زیادہ مقام ہو. جب دنیا میں ہم ایک اپر لیول پہ ہوتے ہیں نا, تو کہیں ذہن میں دل میں آ جاتا ہے کہ شاید آخرت میں بھی ہم اپر لیول پہ ہوں. بالکل ضروری نہیں ہے, یہ تو رب اور بندے کا معاملہ ہے. وہ بار بار حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے, میں اس کا جسٹ بتا رہی ہوں حدیث کا, کہ دنیا میں تم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہوگے, مگر اگر وہ شخص اللہ کا نام لے کر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر کے رہے گا. تو کچھ نہیں پتا کسی کا مقام کیا ہے. تو جنت فیہا لہم فیہا ما یشاءون خالدین, اوپر سے ہمیشہ. یہ ڈر نہیں کہ یہ نعمت چھن جائے گی, بدل جائے گی, چینج ہو جائے گی. کانا علی ربک وعدا مسئولا. یہ اتنی پیاری اور ہمت دلانے والی آیت ہے, سبحان اللہ. آیت نمبر 16 ویری پاورفل. کانا علی ربک, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تیرے رب کے اوپر ایک وعدہ ہے
جو کہ اللہ سے مانگا گیا تھا. یعنی اللہ نے کیا بتا دیا آپ کو؟ یہ دعا تم اپنے رب سے کرتے رہتے تھے, رب نے لازم کر لیا وہ یہ پورا کرے گا. اللہ ربی کا, اور جس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ رب تعالیٰ نے کر لیا ہے, سبحان اللہ, پھر اور کیا چاہیے. This is the promise worth praying for, which your Rabb is going to fulfill. This will happen, but you have to start aiming for it and working for it and make a real aim. Make it your life's goal. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. اب آپ سینیریو امیجن کیجئے, قیامت کا دن ہے, وہ بھی موجود ہیں جو عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی, اور جن ہستیوں کی نعوذ باللہ عبادت کرتے تھے اللہ کو ہٹا کر, وہ بھی موجود. عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا یا لارڈ یا اب وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. مثلاً کوئی اللہ کی نیک ہستیاں جو گزری ہیں, دین کا پیغام دیتے ہوئے دنیا سے چلی گئیں, اور ان کی ورشپ شروع ہو گئی. فَيَقُولُوا, اور پوچھے گا ان سے, اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, ان بندوں سے پوچھا جائے گا جن کی پوجا کی جا رہی تھی, جن کی عبادت کی جا رہی تھی نعوذ باللہ, those who were being worshipped beside Allah, that was it you who misled my servants. Do you see the possessive case over here? Ya ibadi, کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے بندوں کو؟ ہا اولائی, یہ جو میرے بندے ہیں, کیا تم نے انہیں گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے میں. قالو, وہ کہیں گے, اب امیجن کیجئے جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ کہیں گے سبحانک, اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے, ما کانا ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, آپ کی تعریف ہمارے لیے نہیں تھا, ہمارے لیے بفٹنگ نہیں تھا, ہم ایسی جرت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا کوئی ولی. ہماری کیا ہمت کہ ہم ان سے کہتے کہ ہماری پرستش کرو. وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ, مگر آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو انجوائے کرنے دیا, دنیا کا پلیجر. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے. آپ نے انہیں دنیا کی متاع دی اور ان کے باپ دادا کو, حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ, آ گیا الذکر آج کے لیسن میں, یہاں تک کہ وہ بھول گئے آپ کو یاد کرنا. یہاں دو چیزوں کا کنیکشن بہت کلیئر ہے. دنیا میں بہت ساری جب نعمتیں اور متاع مل جاتی ہے, بینیفٹس مل جاتے ہیں, کمفرٹس آف ورلڈلی لائف, اینڈ دا کنیکشن آف دیٹ ود نسو الذکر, اینڈ دس از ایکسٹریملی اسکیری فار این افلوئنٹ مسلم ہو ہیز ایوری تھنگ. کیونکہ یہ آیت بڑا کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ جب دنیا میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا ذکر پھر بندہ بھولنا شروع ہو جاتا. اس کا مطلب نعمتیں ایک ریزن بن جاتی ہیں اللہ کی یاد بھلوانے کا. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا, اور وہ بن گئے ایک لوگ جو کہ تباہ و برباد ہو چکے تھے, ڈسٹرائڈ, لاسٹ, ورتھ-لیس. بورا کے معنی ہوتے ہیں جب آہستہ آہستہ کسی کا دیوالیہ نکل رہا ہوتا ہے, ویری سلو بینکرپسی. سو امیجن اے ویسل, کوئی آپ برتن امیجن کیجئے جس کے تلے میں سوراخ ہے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کئی دفعہ ہمارے بڑے بزرگ دیتے تھے نا مثالیں کہ قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا اگر تھوڑا تھوڑا اس طرح خرچتے رہے تم. نیکیوں کا خزانہ بھی وہ ختم ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے. بٹ اس آیت میں پرٹیکولرلی, اور یہ یاد رکھیے آگے بھی سورہ فرقان میں آئے گا. اچھا, اس کا کنیکشن کیا ہے جو پیچھے آیات گزری ہیں؟ اس کا کنیکشن پچھلی آیات سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیاوی چیزیں انہیں کیوں نہیں دی گئی ہیں. یہاں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہ کنیکشن اگر آپ لکھ سکیں سائڈ میں تو لکھ لیجئے. The strong connection between متعتہم and نسو الذکر.
دنیا کی نعمتیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس سے دور جانے کا۔ حسن، مال، ذہانت، فیملی، اونچے درجے کی فیملی میں پیدا ہونا، ٹیلنٹ ہونا، سب آزمائشیں ہیں۔ متعتہم، کیا اچھا انہی نعمتوں کے ذریعے ہم اللہ کو بہت یاد بھی کر سکتے ہیں؟ انہی نعمتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کو کوئی بندہ بھول بھی سکتا ہے۔ فقد کذبوکم، تو تحقیق وہ جھٹلائیں گے تم کو، یعنی جنہیں تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ، جن ہستیوں کو، وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ بما تقولون، اس پر جو تم آج کہہ رہے ہو، جو تمہارے بڑے بڑے ایمز ہیں، they will deny, they will say we have nothing to do with you. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، then you shall neither be able to avert your punishment، نہ تم میں یہ استطاعت ہوگی کہ تم پلٹا دو اپنی سزا کو۔ صرفاً، سواد رافع، یہ دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اس دن نہیں ہوگی تمہارے اندر طاقت، کیپبلٹی، ابلٹی، استطاعت کہ تم سزا کو پھیر سکو، ولا نصرا، اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ وَمَن یظلم منکم، اور جو کوئی ظلم کرتا ہے تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، دنیا میں تو جو سزا ملنی ہی ملنی ہے، یہ والا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے تھوڑا سا ہنٹ وہ بھی تھی کہ دنیا میں بھی تھوڑی تھوڑی ہنٹس ملیں گی، جھٹکے ملیں گے، مگر عذاباً کبیرہ سے مراد آخرت کا عذاب۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ So glimpse of the consequences of sins given in dunya and then in آخرہ۔ لگ رہا ہے ایسے ویژول پروف اللہ تعالیٰ دکھا کے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا اور اب تمہاری سزا یہ ہے۔ آج کی لیسن کی آخری 18ویں پارے کی آخری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کا کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من المرسلین، میسنجرز میں سے، انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، الا مگر، انہم لیأکلون الطعام، وہ بھی یقیناً کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کی چیزوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سیکشنز ہیں الفرقان کے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے تھے، یعنی زندگی کی ضروریات ان کی بھی تھیں، انہوں نے بشر بن کے دکھایا تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہو سکیں۔ یہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنا دیا ہے ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انی مبتلیکا و مبتلن بکا، یہ حدیث ہے جی مسلم کی، اور اللہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا اور میں دوسروں کو تمہارے ذریعے سے آزماؤں گا۔ یہ حصہ بہت سکیری ہے آیت کا۔ ہم خود بھی آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور دوسرے آزمائے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی بھی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو پریکٹیکل مثالوں سے سمجھاتی ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ مثلاً آپ کے گھر کئی آتے ہیں ورکرز، ہیلپرز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں برکت دے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ آپ کو اتنا غصہ دلاتا ہے، یا کچھ مزاج میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے ہیلپر۔ یہی چیز اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔
آپ کسی بچے کو کہتے ہیں اپنے بچوں میں سے کہ بیٹا یو برنگ آؤٹ دا ورسٹ ان می، یا کسی کولیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہی چیز ہماری پوری زندگی کے ساتھ چل رہی ہے. وی آر بینگ ٹیسٹڈ بائی مینز آف ایچ ادر. آپ نے بہت سے اساتذہ سے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک استاد آپ کی آزمائش زیادہ ہو، دوسرا کم ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ آپ کی آزمائش زیادہ ہو، دوسرا کم ہو. پھر یہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، پھر مثلاً اگر اللہ نے متعتہم کی بات ہوئی ہے نا، اگر اللہ نے مال دیا، جو جن کے پاس کم مال ہے ان کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کیا ہم انہیں ان کا حق دیتے ہیں؟ پھر اس آزمائش کو کنسیڈر کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دینا شروع کی ہے، اب آپ نے آگے پہنچانا شروع کی. جن سٹوڈنٹس یا دعویٰ جب آپ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پہنچاتے ہیں، ان میں سے جو انکار کر دے دعوت پہ، یا اس کا دل، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ کسی اور ٹیچر کے جانا چاہتے، وہ 100 دفعہ جائے، مگر وہ اللہ کے کلام کی طرف جب بھی اسے کہیں سے بھی بلایا جاتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، that person is being tested. تو ہمیں تو ہر نعمت کے ساتھ اور انسانی انٹریکشنز کے نیچر میں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ نے بڑی خیر رکھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا یاد رکھے انسانوں میں جو رشتہ بنایا وہ ماں اور باپ کا بھی نہیں ہے، وہ شوہر اور بیوی کا ہے. Companion, the first relationship to be created for humans. But it's a test. ہر سٹیج پہ آپ کی میرج کے ٹیسٹ الگ ہیں. ساتھی ہے تو الگ آزمائش ہے، نہیں ہے تو دوسری آزمائش. تو ہم اس دنیا میں آئے ہی ٹیسٹ کیے جانے کے لیے، اور رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو ایک دوسرے کے ذریعے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اتصبرون اتنا اسٹرانگ ہے، ایک لفظ ہے، ایک طرح سے دیکھیں، کیا تم صبر کرو گے؟ Will you show patience? اتصبرون will you stay steadfast؟ یہ جو آزمائشیں انسانی رشتوں کی ہیں، کیا برداشت کر پاؤ گے؟ اور یاد رکھیں صبر کے معنی ظلم برداشت کرنا، ڈور میٹ بن جانا، یہ صبر نہیں ہے. صبر کا اگر آپ سمجھیں نا تو اٹ مینس فورٹیٹیوڈ، مضبوط ہو جانا ایک آزمائش میں، جم جانا، استقامت. کئی جگہ پر ایک رشتے میں نہ کہنا صبر ہوتا. بڑی اچھی چیز سیما نے لکھی تھی ہوم ورک میں، جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی، کہ اپنا وقت اور صحت، خاص طور پہ وقت بچانے کے لیے پولائٹلی لرن ٹو سے نو. کئی دفعہ بڑے اچھے طریقے سے نہ کہنا پڑتا ہے. وہاں پر آپ صبر کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ آپ خود کو روک رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہو، پر آپ خود کو روک رہے ہیں. معاشرہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. بعضکم لبعض فتنہ، یہ جتنی دفعہ اس آیت کے حصے کو سٹریس کرو نا کم ہے. We are constantly in a test when we are interacting with other humans. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں will you do the right thing؟ اتصبرون. کئی دفعہ کسی سے پیار بہت ہو جاتا ہے، وہ پیار آزمائش بن جاتی ہے. اس پیار میں ہم اتنا بہہ جاتے ہیں کہ ہم رب کا ذکر بھولنے لگتے ہیں. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کئی دفعہ ماں کو بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے، کئی دفعہ اسپاؤس سے اتنا پیار ہوتا ہے، پیرنٹ سے اتنا پیار ہوتا ہے، فرینڈ سے اتنا پیار ہوتا ہے. اتصبرون، خود کو روک کے رکھو گے. اٹس اے کوسچن مارک، دا از اے کوسچن مارک. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور رب تو ہے ہی ہمیشہ آبزرو کرتا ہوں، ایور آبزرونٹ. اللہ تعالیٰ نے مستقل تم پر نگاہ رکھی ہوئی. رب تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری اس سپارے کی اور جز کی اور قرآن کے ہر حصے کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یا اللہ تعالیٰ پاک پڑھنے والے سے اور پڑھانے والے سے کسی سے بھی کوئی خطا رہ گئی ہو، تیرے کلام کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، تو ہمیں معاف فرما دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. اگر نیت میں، اخلاص میں کہیں کمی بیشی ہوئی ہے تو اسے معاف فرما دینا. یا اللہ پاک اپنے کلام کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ پاک اس ذکر میں ہمارا دل لگا دے، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ پاک قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے عمل میں اتار دے.
اس کا دور کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے خاص مہینے میں خیر والا، عافیت والا، عبادت والا، تیرے قرب والا، مغفرت والا، بخشش والا رمضان ہمارے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے ہو. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنے خاص رحم سے، اپنے خاص کرم سے ہمارے ازواج اسپاؤسز کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دنیا کی بھی خیر اور حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی خیر اور حسنہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ آگ کے عذاب سے بچا دیجیے. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، اس علم کو ہم ضائع نہ کریں اور ہم خود کو بھی ضائع نہ کریں. یا رب ہمیں اپنی راہ میں استعمال کر لے، ہمیں ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں انہیں معاف کر دے، ہمیں آگے آنے والے گناہوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ساتھی بن جا، ہمیں ذکر اللہ کی توفیق مستقل عطا فرما. یا رب راضی ہو جا، خوش ہو جا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے عافیت، خیر، ڈھیروں محبت. اللہ تعالیٰ اچھی محبتیں عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر رب اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اور آپ کے اہل و عیال پہ، اور میں اپنے لیے بھی یہی دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.